الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے دو چار باتیں مسجد کی طرف آتے ہوئے شریعت نے کیا ہماری رہنمائی کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون، کہ جب نماز ہونے لگے تو تم اس نماز کے لیے جو ہے نا اس حالت میں نہ ہو کہ تم دوڑ کر آ رہے ہو، تم جلدی آ رہے ہو، بھاگ کر آ رہے ہو، اس حالت میں نہ، بلکہ اس حالت میں آؤ کہ تمشون، کہ آرام سے چل رہے ہو، جو تمہاری عام عادت کی روٹین ہے، جو آپ کی عادت ہے، جو روٹین ہے آرام سے چلنے کی، اس طرح چل کے ہو۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مسجد میں جب امام رکوع کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ دروازے پہ ہوتے ہیں، وہیں سے بھاگ کے آتے ہیں اور بھاگ کے آگے جلدی اللہ اکبر کر کے مل جاتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ تم اس حالت میں نہ آؤ کہ تم دوڑ کر آ رہے ہو، بلکہ آرام سے چلتے ہوئے آؤ۔ اور اسی طرح تمہارے اوپر وعلیکم السکینہ، وعلیکم بالسکینہ، تمہارے اوپر سکون لازم ہے، سکون کے ساتھ ہو۔ وما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تمہیں مل جائے، خواہ وہ آپ کو رکوع ملے، خواہ سجدہ ملے، آدھا سجدہ ملے، ایک ملے، دونوں ملے، ما ادرکتم، جو تم پالو، فصلوا، وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو تمہارا فوت ہو جائے، رہ جائے، چھوٹ جائے، وہ بعد میں تمام کر لو، مکمل کر لو۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بھاگ کے دوڑ کے ساتھ نہیں ملنا۔ اچھا، پھر زیادتی ہے کہ یہ بھی کرتے ہیں کچھ ہمارے بھائی، آ گئے ہیں مسجد میں، پہنچ گئے ہیں، صف کے اندر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، نماز شروع نہیں کرتے۔ امام نماز پڑھا رہا ہے، وہ کیوں نہیں شروع کر رہے؟ کپڑے ٹھیک کرتے رہیں گے، پوزیشن بناتے رہیں گے، کیونکہ امام سجدے میں ہے، امام اٹھ کر آئے گا، کھڑا ہوگا تو پھر ساتھ شامل ہوں گے، جبکہ یہ غلط ہے۔ بلکہ آپ آئے نماز کے لیے تو ما ادرکتم، جو بھی تمہیں ملے وہ پڑھو، بھلے ایک سجدہ ملے، بھلے آدھا سجدہ ملے، وہ آپ کا اضافی چارج ہے، اس کا آپ کو اجر ثواب ملے گا۔ آپ نماز کے لیے آئے تو جس پوزیشن میں امام ہے آپ اللہ اکبر کر کے اس پوزیشن میں شامل ہو جائیں، کھڑے کھڑے سجدہ ضائع نہیں کرنا۔ اسی طرح جب آ رہے ہو دوڑ کے نہیں آنا، بھاگ کے نہیں آنا، آرام سے آئے۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے آپ دایاں پاؤں رکھیں، دایاں قدم آگے رکھیں اور ساتھ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا بھی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور ساتھ اسی طرح اور دعائیں بھی احادیث سے ملتی، مثلا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ بھی اس کے ساتھ پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ خیر، آپ پہلا قدم رکھیں، دعا پڑھیں اور سیدھا مسجد میں آئیں۔ اب آتے ہی ابھی دیر ہے تو آپ تحیت المسجد پڑھیں، ایسے نہ بیٹھیں۔ آپ آئے ہیں فجر کی سنتیں ابھی پڑھنے لگ گئے تو وہی فجر کی سنتیں آپ کی تحیت المسجد بھی شمار ہوں گی اور فجر کی سنتیں بھی وہی شمار ہو جائیں گی۔ ظہر کو آئے، آتے ہی آپ نے ظہر کی سنتیں شروع کر دیں، وہی سنتیں آپ کی تحیت المسجد ہوں گی، وہی ظہر کی سنتیں بھی ہوں گی، کیونکہ شریعت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کچھ پڑھے نہیں بیٹھنا جب تک 2 رکعت نہ پڑھو۔ تو آپ 2 پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھ رہے ہیں سنت، وہی آپ کی تحیت المسجد ہو جائے گی اور سنتیں بھی ہو جائیں گی۔ ہاں، اس کے علاوہ آپ رات کو دن کو بغیر نمازوں کے اگر آئے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں تو مسجد کا حق ادا کریں، یعنی 2 رکعت پڑھ کے آپ بیٹھیں۔ اب آپ بیٹھ جائیں گے اس طرح، آپ یعنی بیٹھیں آپ کی مرضی، یا نماز شروع ہو رہی ہے تو آپ نماز میں شامل ہو جائیں، اور جو ہی نماز میں شامل ہوں گے نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد آپ مسجد میں سلام پھرتے ہی فوری بھاگنا نہیں، بلکہ کم از کم جو مسنون اذکار ہیں وہ ضرور کر کے اٹھیں، بھلے 2 منٹ لگیں، زیادہ نہیں لگتا، 2 منٹ 4 منٹ، حد زیادہ 5 منٹ ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے سلام پھر سنتے بھی نہیں پڑھتے، ساتھ ہی بھاگ پڑھتے ہیں۔ کم از کم یہ جو تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تو ضرور پڑھیں۔ اور اسی طرح آیت الکرسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت
یہ صرف موت ہی رکاوٹ ہے اس انسان کے جنت جانے میں جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پابندی سے پڑھتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لیں اور یہ اذکار کریں، باقی بے شک آپ بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح جو چلے جاتے ہیں وہ سنتے بھی نہیں پڑھتے، سنتے بھی پڑھیں، اذکار بھی کریں۔ جتنی دیر مسجد میں باوضو بیٹھے رہیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہ اسے معاف کر دے، اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما، اللہم تب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ بعض دوسری روایات میں اور الفاظ بھی ہیں، اللہم صلی علیہ، اللہ اس پر رحمت فرما۔ تو اس طرح کے الفاظ یعنی دعائیں ثابت ہیں جو فرشتے مسجد میں بیٹھنے والوں کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے مسجد میں آوازیں جو ہے نا اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ رفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں کسی جائیں گی، آوازیں ہوں گی زیادہ، شور و غل کرنا یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح مسجد میں آئے ہو تو مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی کپڑے پر یا جسم پر کہیں بھی کچھ لگا ہوا ہے پھینکتے جاؤ مسجد میں، غلط ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق ان کے شاگرد ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کے تلامذہ بھی ساتھ تھے، تو ایک شاگرد نے دیکھا کہ امام صاحب کے داڑھی میں کوئی تنکا نظر آیا تو انہوں نے وہ نکال دیا، جس طرح آج کل کچھ دوست کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کسی کے چہرے پر کہیں بھی کوئی ہے تو وہ ہٹا دیتے ہیں۔ انہوں نے ہٹایا، وہ تنکا نکالا تو تنکا وہیں مسجد میں گرا دیا۔ امام صاحب نیچے جھکے اور وہ تنکا اٹھا کے دوبارہ داڑھی میں رکھ دیا، دوبارہ داڑھی میں رکھ دیا۔ تو ساتھی پوچھنے لگے کہ امام صاحب یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لیے ہم نے ہٹایا۔ تو انہوں نے کہا جو تنکا میری داڑھی میں اچھا نہیں لگ رہا وہ اللہ کے گھر میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو اس لیے مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ نماز کے لیے آ رہے ہوں بھاگ کے بھی نہ آئیں، وضو گھر سے کر کے آئیں، زیادہ بہتر ہے۔ اگر مسجد کے واش روم استعمال کیے ٹھیک ہے، وہاں سے وضو کریں اور آداب سے ایسے کہ جیسے ذہن میں ہو کہ شہنشاہوں کے شہنشاہ، ارض و سما کے مالک، خالق کے ارض و سما، میرے اور آپ کے رب، اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، مدیروں کے سامنے، کفیلوں کے سامنے، کیمپوسوں کے سامنے، مالکوں کے سامنے، وڈیروں کے سامنے وغیرہ وغیرہ۔ کس انداز میں بندہ پیش ہوتا ہے، وہاں کی حالت اور یہاں بندہ بھاگتا دوڑتا آ رہا ہے اور کوئی پوزیشن نہیں، کپڑے لباس وغیرہ صحیح نہیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ بھی فرمایا کہ زینت اپنا کے ہو۔ آپ بازار میں اور دوسروں کے آگے آدھے لباسوں میں نہیں جاتے، مسجد میں آ جائیں گے، نماز پڑھنے لگے تب بھی ایک بنیان اور جو ہے نا لنگی پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونا ہے، نماز پڑھنے لگے ہو تو اس لیے آداب کا بھی خیال رکھیں، زینت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے احترام اور مقام کو سامنے رکھتے ہوئے اس انداز سے عاجزی سے اللہ کے سامنے پیش ہوئیے۔ بہرحال چند ایک باتیں سامنے ہی میں نے عرض کر دی ہیں، انشاءاللہ روزانہ اس ٹائم ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سب سے، سب دیکھنے والے سننے والے سب سے اللہ راضی ہو جائے، سب کی مرادیں سب کی حاجتیں اللہ پوری فرما دے۔ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کی، بہنوں کی، ساتھیوں کی، دوستوں کی تمام خواہشات پوری فرما دے، ان کی نیک تمنائیں، آرزویں، التجائیں، درخواستیں، ضرورتیں، حاجتیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔